یسوع نے تمثیل میں کہا، ایک امیر شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ایک دن چھوٹے بیٹے نے باپ سے کہا کہ جائیداد میں سے میرا جو بھی حصہ بنتا ہے مجھے دے دو۔ باپ نے اسے سمجھایا لیکن وہ ضد کرنے لگا۔ آخرکار باپ نے اسے اس کی جائیداد کا سارا حصہ دے دیا۔ تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ اس نے اپنا سارا مال و ثواب، روپیہ پیسہ اور جو بھی اس کا حصہ تھا اکٹھا کیا اور دور دراز ملک میں چلا گیا۔ وہاں وہ شہزادے کی طرح رہنے لگا۔ اس نے اپنا سارا مال و ثواب قیمتی کپڑے، زیورات خریدنے میں، شراب نوشی، جوئے اور ناچ رنگ کی محفلوں میں برباد کر دیا۔ تھوڑی ہی عرصے میں اس کی ساری دولت اور جو کچھ اس کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ اس کے یار دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس ملک میں قحط پڑ گیا اور وہ بھوکا ادھر ادھر بھٹکنے لگا اور ایک کسان کے گھر ملازم بن گیا۔ اس شخص نے اس سے کہا کہ تمہارا یہ کام ہے کہ تم کھیتوں میں میرے سوروں کو چرانا، اور جو سور پھلیاں کھاتے ہیں وہی تم کھا لینا۔ اور سور اسے کچھ کھانے نہ دیتے تھے۔ پھر اسے ہوش آیا کہ میرے باپ کے ہاں اتنے نوکر ہیں اور وہ جی بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور میں یہاں بھوکا ترس رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور میں اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کی اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا۔ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا ہی کر لے۔ وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ اس کا باپ جو ہر روز اس کی راہ تکتا تھا، اس نے اسے دور سے آتے ہی دیکھ کر پہچان لیا اور اس کو اس پر ترس آیا۔ اسے گلے لگایا، چوما۔ بیٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس لاؤ اور اس کو انگوٹھی پہناؤ اور اس کے پاؤں میں جوتے ڈالو اور اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کرو تاکہ ہم جشن منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ اس لیے وہ جشن منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا جو کہ کھیتوں سے واپس آیا، اس نے آ کر گھر کے نزدیک گانے بجانے کی آواز سنی۔ وہ اس بات سے بہت ناراض ہوا اور اندر نہ جانا چاہا، مگر اس کا باپ اسے منانے کے لیے باہر آ گیا۔ پھر بڑے بیٹے نے باپ سے کہا، میں اتنے برسوں سے تیری خدمت کرتا رہا ہوں، مگر تو نے تو کبھی مجھے بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا جس نے تیرا سارا مال و ثواب دولت عیاشیوں میں اڑا دی ہے، اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرا دیا۔ اس کے باپ نے اسے سمجھایا کہ تو ہمیشہ سے میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی تو ہے۔ لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ عزیزو، اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ہمارا انتظار کرتا ہے تاکہ ہم جو روحانی طور پہ مردہ ہو چکے ہیں زندہ ہو جائیں۔ اعمال 3 باب اس کی 19 آیت میں ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ آمین۔